اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا۔ یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا، چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے، خدمت انسانی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے، تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت عمر گزرے تو پوچھا اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان ہے؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا ادنا سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تو نیکی خالص اللہ کے لیے کریں گے تو قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے، وہ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو جب بھی نیکی کرو، یہ ثلث دین ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو علماء نے کہا ہے تیسرا حصہ دین کا اس میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت کا خالص ہونا شرط ہے، ورنہ محنت بھی کی، سجدے بھی کیے، خیراتیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن نامہ اعمال میں زیرو کو ہوگا۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ تو ریاء سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا جو نیکی کی ہے اس کو بھلا دینا، اللہ کو اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ جب آخرت مستحضر رہتی ہے، ہر وقت بندہ خیال میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک میدان لگنا ہے، وہاں ترازو گڑے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں وہ کچہری خرید سکتا ہے، عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں، تھانے یہاں بک جاتے ہیں، یہاں منصف بک جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکے گی، وہاں کے تفتیشی نہیں بکیں گے، وہاں کے تھانے، وہاں کی کچہریاں نہیں بکیں گی، وہاں ترازو پورا وزن تولے گا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ فرمایا جس دن راز کھول دیے جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، اور نہ کوئی طاقت سے اپنے عیب کھلنے سے روک سکے گا۔ تو جب مستحضر ہوگا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک کچہری لگنی ہے، ایک عدالت لگنی ہے۔ آج مکار آدمی، جھوٹا آدمی، خائن آدمی، بد کردار آدمی بچ کے نکل جاتا ہے، عدالتوں کو چکمے دے جاتے ہیں لوگ، عدالتیں خرید لیتے ہیں، دھمکا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ طاقتور کی کوئی بات نہیں کرتا، کمزور پھٹے چڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے جہاں انصاف ہوگا، جہاں عدل ہوگا۔ تو اس لیے کہا کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا، اور دوسرا اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ اپنے رب سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھتا ہے، اور اسی کو رومی کہتے ہیں دنیا ہے یہ چیز، دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ کہا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا نام دنیا نہیں ہے، خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا تو سن لو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا سے غافل ہو گئے۔ تو جب وہ خدا سے غافل ہو گئے، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا۔ کسی نے کہا اقبال سے کہ تو نے خود ہی کا سبق کہاں سے لیا تھا؟ کہا قرآن کی اس آیت سے لیا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کی طبع میں راسخ کریں جیسے بھی ہو سکے، کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے، جو نیکی ہو گئی بھول گئے، اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ چیز یاد رہ گئی تو سمجھ جاؤ خیر ہے، اور اگر یہ دو چیزیں بھول گئیں اور جو بھولنے کی چیز ہے وہ یاد رہی تو سمجھو ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک خاتون آتی ہے، اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس پر بڑی شاک گزری، پریشان ہو گئی، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو فرمایا نہیں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔
خاصی پریشان ہوئی تو حضور نے مسکرا کے کہا جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، 33 سال کی عمر کا ہر شخص ہوگا، مرد بھی اور عورت، جردن مردن، داڑھی بھی نہیں ہوگی، مونچھیں بھی نہیں ہوں گی، اور صرف انبیاء علیہ السلام کی کچھ ذوات ہے اعزاز کے طور پہ جن کی داڑیاں ہوں گی، باقی جردن مردن فرمایا گیا ہے۔ 33 سال کا عنفوان شباب، جوانیاں، تو بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب میں نے سفر پہ جانا ہے اور مجھے کوئی اونٹ عطا کر دیجیے۔ فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، نہ بوجھ اٹھا سکے نہ سوار اس کے اوپر ہوا جا سکے۔ کہا میں تو بھائی بچہ ہی دوں گا۔ اس نے کہا حضور مجھے کوئی اونٹ دے دیجیے، میری ضرورت ہے۔ فرمایا میں تو بچہ ہی دوں گا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، فرمایا مجھے بتا کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو۔ تو یہ سچ بھی ہے اور مزہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے۔ وہ ہوتا نا ہمارے بھی دیہاتی دوست آتے ہیں، گڑ لے آتے ہیں، کوئی ساگ پات لے آتے ہیں، تو اس زمانے میں جو بھی دیہاتی چیزیں تھیں، تو وہ بدو تھا کسی دیہات کا، تو دیہات کی کوئی چیزیں لے آیا کرتا تھا، اور پھر حضور اس کو شہر کی چیزیں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گھاس لا کے شہر میں بیچتا تھا۔ تو ایک دن وہ بازار میں گھاس رکھ کے بیچ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام چپکے سے پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کولی بھرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے بھی کسی دوست کی کولی بھری ہوگی نا، جب کوئی آپ کا بڑا گوڑا دوست ہو، اس سے آپ کا ہلکا پھلکا مزاح بھی ہو، تو آپ پیچھے سے آ کے چپکے سے اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہر وقت میرا ذکر کرتا رہتا ہے، میں دیکھوں کہ اب اس کے لب پہ سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ پوچھتا ہے کہ کس نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، اور انسان کے دماغ میں پہلے وہ نام آتے ہیں جن سے وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کولی بھرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلی مرتبہ ہی بوجھ لوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے آ کے کولی بھر لی۔ اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینوں تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے کولی بھر لی، لیکن حضور اس کی آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا ہی نہیں، وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متیں پھر وچھڑ نہ جاواں۔ حضور آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ آنکھیں نہیں کھولتا، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ پھر حضور خود ہی بولے، فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا تو بہت مہنگا ہے، تو بہت مہنگا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ تو یہ حضور کا مزاح ہے۔ تو مزاح کرنا جائز ہے، لیکن حضور نے آ کے کولی بھری نا، کسی صحابی کو جرأت تو نہیں ہے کہ آ کے حضور کی کولی بھر لے۔ تو چھوٹا بڑے سے مزاح نہ کرے، بڑا چھوٹے سے مزاح کرے۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جائے اور اس کا نفس نہ مان رہا ہو، اس کے نفس پہ شاک ہو، تو وہ پھر کب بات مانتا ہے؟ جب میرے حضور نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط راہوں پہ ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن کیا یہ کہہ کے راستہ فرار کا اختیار کیا گیا کہ یہ دور نہیں رہا کہنے کا ٹھیک ہے اپنی مرضی جائیں جہنم میں؟ کہا نہیں، تم مانو نہ مانو میں تمہاری دہلیز تک پہنچ کے اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ تو کیا آج اگر کوئی بچہ ہمارے پہ ناراض ہو جاتا ہے سختی کرنے کی وجہ سے، تو اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہم نہیں کہیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ اگر اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ سمجھے گا کہ میرا خیر خواہ یہ تھا۔ وہ استاد، وہ مربی ہمارے جنہوں نے سختی کی ہمارے اوپر، اور پھر آج ہم کسی منزل پہ اگر پہنچے تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ فلاں استاد
فلاں زمانے میں بڑی سختی کی لیکن ہم پڑھے ہی اس کی وجہ سے ہیں۔ تو ماں باپ سختی کرتا ہے، بچپنے کی عمر، لڑکپن کا زمانہ، تو اولاد کو بعض کا ماں باپ کی باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن ماں باپ کا ایک حیا ادب ہوتا ہے تو قبول تو ان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں شاید ماں باپ ہمارے پہ ناجائز سختی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنور کے نکھر کے جو معاشرے کا حسن بنے، یہ ماں باپ نے تراشا تھا تو ایسے بنے، پھر وہ ماں باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی سے ہمدردی کریں تو وقتی طور پہ تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں آپ کا شکر گزار ہوگا۔ علامہ رومی نے اس پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی، کہتے ہیں ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور اس کے منہ کے اندر گھس گیا، اور ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں نے اس کو بیدار کر کے کہا کہ تیرے اندر سانپ گھس گیا ہے تو یہ خوف سے مر جائے گا، اب کیا کروں؟ تو اس نے ایک چھڑی سے اس کو زور سے مارا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا، کیا ہوا؟ اس نے ایک اور چھوڑی، اس نے بھاگنا شروع کر دیا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا، اس کی رفتار کم ہونے لگتی تو ایک اور مارتا،